ذکر کریں گے آج نماز کے حوالے سے۔ مسلمان نمازوں میں اکثر ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان سے آپ اگر پوچھتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھتے ہو، تو آپ سے کہے گا ہاں میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن ان سے اگر آپ پوچھیں بھائی نماز کی کتنی شرطیں ہیں، تو کوئی نہیں بتا پاتا ہے۔ بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں 10% لوگ ایسے ہیں جو نماز کی شرطوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیکن سچ یہی ہے بھائی کہ نماز میں جو شرطیں ہیں نا، ان شرطوں کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کی جو شرطیں ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نماز کی شرطیں۔ انوار شریعت کتاب ہے اور اس کے صفحہ نمبر 44 یا 45 پر یہ نماز کی شرطیں موجود ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ نماز کی سب سے پہلی جو شرط ہے، اس شرط کا نام ہے طہارت۔ ٹھیک ہے؟ طہارت کے معنی ہوتے ہیں نمازی کے بدن کے کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی نمازی کے بدن کے کپڑے اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ نماز کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط جو ہے، اس شرط کا نام ہے ستر عورت۔ اس کا نام ہے ستر عورت۔ میری ماں بہنیں بھی بہت غور سے سنیں یہ بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو ناف سے لے کر کے اپنے گھٹنوں تک کا بدن چھپانا ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ اب عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے چہرے کے علاوہ اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کے علاوہ اور اپنے قدم کے علاوہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو سارا بدن چھپانا ضروری ہے۔ سارا بدن چھپانا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی عورت، آپ اس بات کو عمل میں لانا، تمہارے گھر میں یا کہیں بھی کوئی عورت اتنا باریک روپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھ رہی ہے کہ اس کے بالوں کی سیاہی، کالا پن دور سے جھلک رہا ہے، یعنی دکھ رہا ہے، تو پھر اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ لیجیے آپ۔ پھر اس کے اوپر کوئی ایسی چیز اوڑھے جس سے اس کے بالوں کا جو رنگ ہے، جو سیاہی ہے، وہ چھپ جائے۔ سمجھے آپ؟ یہ شرط ہے۔ اب چوتھی شرط ہے، سمجھ آپ، استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ جو ہے، نمازی کا جو رخ ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کی منہ کی جو سچویشن ہے وہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کعبے کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ اب کسی ایسی جگہ اگر آپ ہیں جس جگہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کعبہ کس طرف ہے اور کس سائڈ ہے، تو آپ کے لیے راستہ یہ ہے، آپ کے لیے آپشن یہ ہے کہ آپ وہاں پر کسی سے پوچھئے
کہ بھائی کعبہ شریف کہاں ہے، اگر پوچھنے کے لیے بھی کوئی وہاں نہیں ملتا ہے، وقت ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں ملتے ہیں لوگ، اگر آپ کو وہاں کوئی نہیں ملتا ہے تو شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ پھر اپنا دماغ لگائیں اور دل لگائیں، دل اور دماغ دونوں لگائیں، اور اس کے بعد میں جدھر آپ کا دل اور دماغ جمے وہیں پر نماز پڑھ لیں، اور جب آپ نماز پڑھ چکے ہوں پھر اس کے بعد کوئی آتا ہے، اس نے کہا بھائی آپ نے نماز ادھر پڑھی ہے، کعبہ شریف تو ادھر تھا، تو اس میں آپ کے لیے یہ راستہ ہے کہ آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، قبول کرنے والا ہے۔ پانچویں شرط جو ہے وہ وقت ہے، وقت ہو جانے کے بعد ہی نماز ادا کریے گا، لہٰذا اگر آپ نے وقت سے پہلے نماز پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ وقت سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور وقت ہو جانے کے بعد نماز پڑھیں۔ چھٹی شرط جو ہے وہ بہت آسان ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ تصویر میں جو آپ کو نمازی نظر آئیں گے، ان نمازیوں کو دیکھیے گا کہ کون سا طریقہ ٹھیک ہے۔ چھٹی شرط جو ہے وہ یہ ہے، نمازی کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے شروع میں اللہ اکبر کہنا یہ شرط ہے۔ چھٹی شرط یہی ہے کہ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز شروع کرے تو شروع میں ہی لفظ اللہ اکبر جو کہتے ہیں، یہ اللہ اکبر کہنا جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ بھی نماز کی چھٹی شرط ہے۔ دوستوں کو بتائیے گا ضرور، یہ دین کی باتیں ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔